بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اپنے عتلیق بیرام خان کو کیوں معزول کیا تھا؟ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں گے شہنشاہ اکبر جلال الدین نے جو علاقے فتوحات کی جن علاقوں میں جیسے کہ جے پور، گنداوا، چیتور، بہار، گجرات، مارواڑ، اس کے علاوہ بنگال اور کابل وغیرہ کو کس طرح سے انہوں نے فتح کیا، یہ سارا کچھ جانیں گے سامعین کرام آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری جو تاریخی واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جلال الدین اکبر کے متعلق آج دوسری قسط۔ سامعین کرام، اکبر جیسے ہی 18 سال کے ہوئے، اس سے پہلے آپ لوگوں نے اکبر کی دیکھا تھا اس سے پہلی والی ویڈیو میں کہ کس طرح جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا اور کس طرح اس کے باپ نے اس کی پرورش کی تھی اور اس نے کون سی جنگ میں سب سے پہلے حصہ لیا اور اس کی تخت نشینی کی تقریب کس طرح سے ہوئی، اور اس کے عتلیق کے متعلق کہ ابھی اس کی عمر چونکہ بہت کم تھی تو اس نے اپنا ایک عتلیق مقرر کیا تھا جس کا نام بیرام خان تھا۔ تو سامعین کرام، جیسے ہی اکبر 18 سال کے ہوئے تو ان کے کچھ دوستوں نے، کچھ درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اب آپ بیرام خان کے اثر و رسوب سے آزاد ہو جائیں، آپ ان کو معزول کر کے ان کو فارغ کر دیں۔ سامعین کرام، اس بات کی خبر بیرام خان کو ہو گئی، اور جیسے ہی بیرام خان کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بغاوت کرنا چاہی، لیکن اس بغاوت کو جو شاہی فوجی تھے، جو اکبر کی فوج کے فوجی تھے، انہوں نے اس کو شکست دی، اس بغاوت کو، اور بیرام خان کو اکبر کے سامنے قیدی کر کے قیدی کے طور پر لایا گیا۔ لیکن سامعین کرام، اکبر نے بیرام خان کو معاف کر دیا اور انہیں حج کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ کچھ تاریخ میں اس کے اپوزٹ بھی درج ہے کہ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملی تھی کہ بیرام خان نے اس طرح کی کوئی بغاوت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تاہم کچھ بھی ہو، جو اکبر تھا انہوں نے بیرام خان کو معاف کر دیا تھا، اور بیرام خان حج کے لیے جاتے ہوئے راستے میں نامعلوم افراد نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور سامعین کرام، جیسے ہی ان کو معزول کر دیا گیا تھا بیرام خان کو، تو اس کے بعد اکبر خود مختار ہو گئے اور انہوں نے اپنی سیاسی بصارت کی وجہ سے شہنشاہ کا لقب حاصل کیا۔ سامعین کرام، بات کرتے ہیں ان کی فتوحات کی کہ کس طرح سے اور کس طرح کون کون سے علاقے کس طرح اکبر نے حاصل کیے، کس طرح اس نے فتوحات کی۔ سب سے پہلے سامنے کا بات کرتے ہیں امبر یعنی کہ جے پور کی۔ یہ علاقہ 1562 عیسوی میں اکبر کے یعنی کہ جلال الدین محمد اکبر کے زیر تسلط آیا، جہاں کے راجپوت حاکم راجہ باہری مل نے جو تھا اس نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی اور یہ علاقے بغیر کسی مزاحمت کے اکبر کے حصے میں آ گئے۔ اس کے علاوہ گنڈوانا کی ریاست پر ایک راجپوت عورت رانی درگوتی کی حکومت تھی، اور اس کا بیٹا تھا 12 سال کا، یہ دونوں وہاں پر حکومت کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ عورت جو اس راجپوت عورت تھی جو اس علاقے کی، اس ریاست کی
حکمران تھی، اس نے بہت بہادری کے ساتھ اکبر کا مقابلہ کیا۔ یہ بہت بہادر اور قابلیت میں ہر طرف اس کی بہت مشہوری تھی۔ سامنے کہا یہاں حملہ کیا گیا تو اس خاتون نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن فتح اس کی قسمت میں نہ تھی، اس کو شکست ہو گئی۔ جب اس کو شکست ہوئی تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح یہ علاقہ 1564 عیسوی میں فتح ہوا اور یہ بھی اکبر کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد سامنے کرام چیتوڑ یہاں کا راجپوت راجا ان تمام راجپوت راجوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا جنہوں نے اکبر سے رشتہ داریاں قائم کر لی تھی اور ان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اکبر نے اس راجا کے اثر کو ختم کرنے اور گجرات کے علاقے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے 1567 عیسوی میں شکست دی اور اس علاقے کو فتح کر لیا۔ سامعین کرام یہاں پر ایک ذکر اور آپ لوگوں کے ساتھ کرتا چلوں کہ بہت سارے ہندو، راجپوت اور اس طرح کے دوسرے مذاہب والے اکبر نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ وہ کس طرح ملائے تھے اور کیوں ملائے تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ ہمارے اس کے بعد آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ سامعین کرام اس کے بعد بہار کے راجا جو تھے انہوں نے 1568 عیسوی میں اکبر کی اطاعت قبول کر لی، تاہم اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے وفات کے بعد اپنے باپ کے مرنے کے بعد اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اکبر کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو سامعین کرام جلال الدین اکبر نے یہ علاقے 1572 عیسوی میں فتح کر لیے۔ اس کے بعد سامعین کرام اکبر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 1569 میں رنتھمبور اور کل نجران کے اہم علاقے فتح کیے اور یہاں پر اکبر کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1570 میں بیکانیر، جیسلمیر اور جودھ پور کے حکمرانوں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اکبر نے 1570 عیسوی میں مارواڑ کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اسی طرح گجرات اس زمانے میں پرتگیزوں کی تجارت کا مرکز تھا، یہاں کا حاکم نااہل تھا، جس کے باعث یہاں سیاسی طور پر شدید ابتری پھیلی رہتی تھی۔ اکبر نے یہاں کے راجوں کو اپنی اطاعت پر راضی کر لیا تھا، مگر اس کی وفات پاتے ہی یہاں پر بغاوت ہو گئی، یعنی کہ اس کے راجہ کی وفات پاتے یہاں پر بغاوت ہو گئی۔ تو بعد میں اکبر نے اس علاقے کو 1572 عیسوی میں فتح کیا۔ یہاں سے پرتگیزوں کے ساتھ اکبر کے تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ سامعین کرام اس کے بعد مرکز سے دوری کے باعث بنگال میں اکثر بغاوتیں ہوتی رہتی تھی، تو جلال الدین اکبر نے 1576 عیسوی میں اس بنگال کی جو ریاست تھی، بنگال کا جو علاقہ تھا، اس کو بھی اپنی مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح سامعین کرام 1585 عیسوی میں کابل کا جو علاقہ تھا اس کو بھی اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے بعد اکبر نے کشمیر، سندھ، قندھار، دکن اور اڑیسہ وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس طرح اکبر کی سلطنت بہت وسیع اور بہت مضبوط ہو گئی۔ سامعین کرام اس کے بعد انشاءاللہ آپ جانیں گے ہماری کل کی ویڈیو میں کہ اکبر کی دینی لحاظ سے جو رفاداریاں تھیں وہ کس طرح تھی اور راجپوتوں کی پالیسیاں جو تھی وہ کیا تھیں اس کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ جانیں گے ہماری کل کی ویڈیو میں۔ کل تک کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔